آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کرنے والے ہیں جہاں اصول اور طاقت کی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ جی، یہ حضرت علی کے خلافت کا دور ہے اور ان کا معاویہ کے ساتھ تنازع صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا تھا۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لڑائی لوگوں کے دل و دماغ اور ان کی وفاداریوں پر لڑی جا رہی تھی۔ اور اسی جنگ میں ایک بہت ہی تاریک باب بسر بن آرتات نامی ایک کمانڈر کا ہے۔ معاویہ نے اسے کچھ خاص مہمات پر بھیجا اور ان مہمات نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ تنازع کی نوعیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ مہمات کیا تھیں، ان کے پیچھے کیا سوچ تھی، اور جب طاقت کا استعمال اس نہج پر پہنچا تو دوسری طرف سے یعنی حضرت علی کی طرف سے اس کا جواب کیسے دیا گیا۔ آئیے ان واقعات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس شخص سے جس کا نام اس پورے واقعے کے مرکز میں ہے، بسر بن ارتا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ معاویہ نے صرف سیاسی چالوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خوف پھیلانے کے لیے فوجی دستے بھی بھیجے۔ ان میں سب سے بدنام مہم اسی بسر کی تھی۔ یہ کون تھا اور اس کی مہم کا مقصد اتنا خوفناک کیوں تھا؟ دیکھیں، جنگ صفین کے بعد ایک طرح کا تعطل پیدا ہو چکا تھا۔ دونوں طرف کے لوگ تھک چکے تھے۔ صحیح۔ تو اس ماحول میں معاویہ نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی جسے ہم آج کی زبان میں پریشر ٹیکٹکس کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے حضرت علی کے زیر کنٹرول علاقوں میں بھیجنا شروع کیے۔ اچھا، یعنی لڑنے کے لیے نہیں، ان کا مقصد لڑنا نہیں تھا بلکہ وفاداریاں بدلوانا اور خوف پھیلانا تھا۔ اور بسر بن ارتات ان کا سب سے کارآمد اور یہ کہنا چاہیے کہ سب سے بے رحم کمانڈر تھا۔ تقریباً 37 ہجری میں اسے ایک لشکر کے ساتھ حجاز اور یمن بھیجا گیا اور اس کا مشن واضح تھا، لوگوں کو زبردستی معاویہ کی بیعت پر مجبور کرنا۔ جی بالکل، اس کا کام تھا حضرت علی کے حامیوں کو کچلنا، گورنروں کو ہٹانا اور ایک ایسی مثال قائم کرنا کہ کوئی دوبارہ مخالفت کی جرأت نہ کرے۔ اچھا، تاریخ طبری اور ابن اسیر جیسے مورخین تفصیل سے بتاتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتا اس کے سامنے دو ہی راستے ہوتے، یا تو معاویہ کی بیعت کرو یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس نے اس کام کو انتہائی سفاکی سے انجام دیا۔ ذرائع اس کی بربریت کی کچھ خاص مثالیں بھی دیتے ہیں۔ مدینہ سے شروع کرتے ہیں، جو اس وقت اسلامی دنیا کا روحانی مرکز تھا۔ وہاں کیا ہوا؟ مدینہ میں داخل ہوتے ہی اس نے حضرت علی کے مقرر کردہ گورنر ابو ایوب انصاری کو تلاش کیا، جو وہاں سے نکل چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور دھمکی دی کہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو جنگ ہیرا میں ہوا تھا۔ یہ تو ایک آنے والے واقعے کی طرف اشارہ تھا، مگر اس وقت اس کا نام ہی کافی خوفناک تھا۔ بالکل، اس نے کئی صحابہ کے گھر جلا دیے اور لوگوں کو قتل کیا۔ یہیں وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آیا جو اس کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے، ایک کنکری پھینکنے والا واقعہ۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران جب وہ ممبر پر کھڑا دھمکیاں دے رہا تھا تو ایک شخص نے، جو شاید اس کے ظلم سے تنگ آ چکا تھا، اس کی طرف ایک چھوٹی سی کنکری پھینکی۔ یہ ایک علامتی احتجاج تھا۔ اور بسر کا رد عمل؟ وہ اس پر اتنا بھڑکا کہ اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑو اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایک منٹ، صرف ایک کنکری پھینکنے پر ہاتھ کاٹ دیا گیا؟ یہ تو سیدھا سیدھا اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ اس کی کوئی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اسلامی شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ بھی سخت شرائط کے ساتھ۔ کسی حاکم پر کنکری پھینکنے کی یہ سزا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ اسی لیے مورخین نے اسے سراسر ظلم اور شریعت سے کھلا انحراف قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بسر قانون کی نہیں بلکہ اپنی مرضی کی حکمرانی قائم کر رہا تھا، جس کا مقصد صرف اور صرف دہشت پھیلانا تھا۔ مدینہ کے بعد وہ مکہ گیا اور پھر یمن، جہاں اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یمن میں کیا ہوا تھا؟ یمن میں جو ہوا وہ اسلامی تاریخ کے سیاہ ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ وہاں کے گورنر عبید اللہ بن عباس تھے، جو حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اچھا۔ جب انہیں بسر کے آنے کی خبر ملی تو وہ مدد کے لیے کوفہ کی طرف نکلے۔ پیچھے ان کی بیوی اور 2 چھوٹے بیٹے عبد الرحمن اور قسم رہ گئے۔ اور بسر نے ان بچوں کو نشانہ بنایا؟ جی، اس نے ان دونوں معصوم بچوں کو ان کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا۔
یا اللہ! یہ کوئی جنگی کاروائی نہیں تھی، یہ خالصتاً سیاسی انتقام تھا، اور وہ بھی بچوں سے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شاید اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب سیاسی مخالفت کی سزا معصوم بچوں کو اس بے دردی سے دی گئی۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، 2 چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کے سامنے قتل کر دینا۔ یہ سیاست نہیں، یہ بربریت کی انتہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو سیاسی طور پر بھی کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا۔ ماخذ اس پر کیا کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف خوف پھیلانا؟ اس کا ایک ہی مقصد تھا، مخالف کی نسل اور اس کی امید کو ختم کر دینا۔ یہ پیغام دینا کہ اگر تم ہمارے خلاف کھڑے ہوگے تو ہم تمہارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ روایت کے مطابق بچوں کی والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں اور صحراؤں میں اپنے بچوں کو پکارتی پھرتی تھیں۔ وقت وہاں موجود عورتوں کی چیخیں تاریخ میں محفوظ ہو گئیں، جو کہہ رہی تھیں، ہائے محمد، ہائے علی، ہائے اسلام۔ یہ چیخیں صرف اس وقت کی نہیں تھی، یہ تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ اس پیمانے کی بربریت کے بعد سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک کمانڈر کی اپنی کارروائی تھی یا اسے اوپر سے حمایت حاصل تھی؟ بالکل، کیونکہ اگر مرکز خاموش ہے تو یہ خاموشی خود ایک جواب بن جاتی ہے، اور یہی ہمیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ذرائع ہمیں معاویہ کے رد عمل کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ جب یہ خبریں دمشق پہنچیں تو کیا ہوا؟ کیا انہوں نے بسر کو روکا، اس کا محاسبہ کیا؟ یہاں معاملہ بہت دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس 2 واضح مثالیں ہیں۔ پہلی وہی مدینہ والی۔ جی، تبری کی روایت کے مطابق جس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تھا وہ انصاف کے لیے شام یعنی معاویہ کے دربار پہنچا۔ اس نے اپنی فریاد پیش کی، اور ایک حاکم سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ مظلوم کی فریاد سنے گا۔ تو معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ نے اس کی بات سنی لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ یہ بسر کا اجتہاد تھا اور جو فیصلہ ہو چکا ہے اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ایک منٹ، اجتہاد یہ تو ایک شرعی اور قانونی اصطلاح ہے۔ ایک کھلے عام ظلم کو اجتہاد قرار دینا یہ تو ظلم کو قانونی جواز پہنانے کے مترادف ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے مورخین جیسے ابن اسیر اور ابن عبد البر نے معاویہ کی سیاسی چشم پوشی قرار دیا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اس کا اجتہاد تھا دراصل اس عمل کو ایک طرح کی قانونی حیثیت دینے کے برابر تھا۔ یعنی یہ ایک بہت خطرناک مثال قائم کر رہا تھا کہ ریاست کا نمائندہ اگر ظلم بھی کرے تو اسے اس کی رائے سمجھ کر قبول کر لیا جائے۔ جی، مورخین یہی نتیجہ خاص کرتے ہیں، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ معاویہ نے بسر کا محاسبہ کرنے کے بجائے اسے اس کے منصب پر برقرار رکھا اور بعد میں مزید انعامات سے بھی نوازا۔ تو اس سے پیغام صاف تھا کہ بسر جو کچھ کر رہا تھا وہ پالیسی کا حصہ تھا، کوئی انفرادی عمل نہیں۔ جی، مقصد مخالفین کے دلوں نے ایسا خوف بٹھانا تھا کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں۔ تو کیا یہ پالیسی کامیاب ہوئی؟ فوری طور پر لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوا اور طویل مدت میں اس کے کیا نتائج نکلے؟ فوری طور پر تو یہ پالیسی کامیاب نظر آئی۔ جہاں جہاں بسر گیا وہاں خوف کی وجہ سے لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن طویل مدتی اثر بالکل الٹا ہوا۔ وہ کیسے؟ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ یمن میں بچوں کے قتل کے واقعے نے اہل یمن اور اہل حجاز کو معاویہ سے شدید متنفر کر دیا۔ ان کے دل ہمیشہ کے لیے حضرت علی کی محبت اور وفاداری کی طرف مائل ہو گئے۔ اچھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک طرف وہ حکومت ہے جو اصولوں کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف وہ جو اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے معصوم بچوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ تو جسے وہ اپنی طاقت سمجھ رہے تھے وہ دراصل ان کی اخلاقی شکست بن گئی۔ جب ان واقعات کی خبریں دوسرے شہروں خاص طور پر مدینہ پہنچیں تو وہاں موجود بزرگ صحابہ اور دیگر مسلمانوں کا رد عمل کیسا تھا؟ رد عمل بہت شدید تھا۔ جب عبید اللہ بن عباس کے بچوں کے قتل کی خبر حضرت عائشہ تک پہنچی تو وہ سخت رنجیدہ ہوئیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، کیا یہ اسلام کے نام پر حکومت ہے کہ معصوم بچوں کو بھی بخشا نہ جائے؟ یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ ام المومنین کی حیثیت سے ان کی آواز کا ایک وزن تھا۔ جی، اور کچھ روایات کے مطابق انہوں نے معاویہ کو اس ظلم پر براہ راست ملامت بھی کی۔
اور مدینہ کے باقی لوگوں کا کیا کہنا تھا؟ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ بصر نے اسلام کے نہیں بلکہ دور جاہلیت کے طریقے اپنائے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ظلم اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بالکل منافی تھا۔ صحیح، اس نے معاویہ کی حکومت کے جواز پر ایک اخلاقی سوال کھڑا کر دیا۔ بالکل، لوگ سوچنے لگے کہ کیا ایسی حکومت کی اطاعت جائز ہے جو جاہلیت کی رسموں کو زندہ کر رہی ہو؟ اب آتے ہیں اس شخص کی طرف جو اس سب کا براہ راست ہدف تھے، حضرت علی۔ جب ان تک یہ خبریں پہنچیں تو کوفہ میں ان کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے جنگ صفین کے بعد ان کی فوج تھک چکی تھی اور ان کے اپنے ساتھیوں میں وہ یکسوئی نہیں تھی۔ بالکل، اور یہ ان کی قیادت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ان کے ہاتھ ایک طرح سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کی فوج میں خارجی بھی تھے، جنگ سے تھکے ہوئے لوگ بھی تھے، اور قبائلی عصبیتیں بھی عروج پر تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے خاموشی تو اختیار نہیں کی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے کئی سطحوں پر اس کا جواب دیا۔ وہ کیا سطحیں تھیں؟ سب سے پہلے انہوں نے عوامی سطح پر اس کی مذمت کی۔ نہج البلاغہ میں ان کے وہ خطبات ملتے ہیں جن میں ان کا درد اور غصہ صاف ظاہر ہے۔ وہ اہل کوفہ کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ اچھا، ایک خطبے میں ان کا یہ حسرت بھرا لہجہ ملتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے کیونکہ وہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم اپنے حق پر منتشر ہو۔ یعنی وہ لوگوں کو متحرک کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں مطلوبہ حمایت نہیں مل رہی تھی۔ یہ ایک لیڈر کے لیے بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ انتہائی مشکل۔ وہ بار بار لشکر تیار کرنے کی کوشش کرتے لیکن اہل کوفہ کی سستی اور بہانے آڑے آ جاتے۔ اور سفارتی سطح پر؟ جی، انہوں نے معاویہ کو خطوط لکھے اور انہیں ان مظالم سے باز رہنے کی تلقین کی۔ ایک خط میں انہوں نے واضح کیا کہ خلافت کا اصول امت کا اجتماعی فیصلہ ہے جسے چند لوگ رد نہیں کر سکتے، اور عثمان کے خون کا بدلہ محض ایک سیاسی بہانہ ہے۔ لیکن جب یہ سب طریقے کارگر نہیں ہوئے تو انہوں نے ایک بالکل منفرد اور روحانی قدم اٹھایا۔ جی، قنوت نازلہ۔ جب مظالم حد سے بڑھ گئے تو انہوں نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا شروع کر دی۔ یہ مصیبت اور ظلم کے وقت اللہ سے مدد مانگنے کی ایک دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ اکثر لوگ حضرت علی کے اس عمل کو معاویہ کی طرف سے شروع کی گئی سب و شتم کی رسم کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ماخذ ان دونوں میں واضح فرق کرتے ہیں۔ یہ فرق کیا تھا؟ یہاں ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، قنوت نازلہ ایک شرعی عمل ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو کسی بڑی آفت یا دشمن کے ظلم کے موقع پر نماز کے اندر کی جاتی ہے۔ اچھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مواقع پر، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ظالم قبیلوں کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ تو حضرت علی نے دراصل ایک نبوی سنت کو زندہ کیا۔ انہوں نے نماز میں باقاعدہ نام لے کر معاویہ، عمر بن العاص اور بسر بن ارطاط جیسے لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ تو یہ ذاتی گالی گلوچ یا کردار کشی نہیں تھی بلکہ ظلم کے خلاف ایک باقاعدہ دینی اور روحانی احتجاج تھا۔ بالکل، یہ اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کرنے کے مترادف تھا۔ انہوں نے اس سیاسی تنازع کو ایک اخلاقی اور روحانی جنگ میں بدل دیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف تھی سب و شتم کی پالیسی۔ وہ کیا تھی؟ وہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ سب و شتم یعنی برا بھلا کہنا یا گالی دینا معاویہ کے دور میں ایک منظم سرکاری پالیسی کے طور پر شروع ہوا۔ ایک سرکاری پالیسی؟ جی، صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ معاویہ نے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی کو سب کریں، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ پالیسی اتنی منظم تھی کہ جمعے کے خطبوں میں ممبروں سے حضرت علی کے خلاف نازیبہ کلمات کہے جاتے تھے۔ اور یہ کب تک جاری رہا؟ یہ رسم تقریباً 60 سال تک اموی دور حکومت میں جاری رہی، یہاں تک کہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اسے ختم کروایا۔ تو ایک طرف ہمارے پاس ایک شرعی دعا ہے جو ظلم کے خلاف کی جا رہی ہے اور سنت نبوی کے مطابق ہے، اور دوسری طرف ایک ریاستی پالیسی ہے جس کے تحت ایک سیاسی مخالف کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنا تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یقیناً،
ماخذ یہی واضح کرتے ہیں۔ قنوت نازلہ نے اہل عراق کے حوصلے بلند کیے اور انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا نہیں بلکہ ظلم اور فساد کا خاتمہ ہے، جبکہ سب و شتم کی پالیسی کا مقصد صرف سیاسی مخالف کی توہین کرنا تھا۔ دونوں کے مقاصد اور طریقوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف طاقت کا بے دریغ استعمال ہے، ریاستی دہشت گردی ہے، اور دوسری طرف صبر، خطبات، خطوط اور آخر میں دعا کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اختیار کیے گئے طریقے تاریخ پر کتنے گہرے اور دیرپا نقوش چھوڑتے ہیں۔ ایک طرف ظلم کے وہ واقعات ہیں جیسے معصوم بچوں کا قتل جو 1400 سال بعد بھی تاریخ کے ایک سیاہ باب کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں، اور کرنے والے کی لیگیسی پر ایک دھبا ہیں۔ بالکل، اور دوسری طرف ایک خلیفہ کا رد عمل ہے جو بظاہر فوجی کمزوری کے باوجود اخلاقی اور دینی بنیادوں پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وہ مزید خون ریزی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، چاہے وہ آواز ممبر سے ہو یا محراب سے۔ جی، ہمیں قیادت کے دو مختلف ماڈلز دکھاتا ہے، ایک جو نتائج کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنانے کو تیار ہے، اور دوسرا جو مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ جی، اور تاریخ نے دونوں کو اپنے اپنے طریقے سے یاد رکھا ہے۔ بسر بن ارطاد کا نام آج بھی ظلم اور صفاقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی کا رد عمل یعنی قنوت نازلہ آج بھی مظلوموں کے لیے ایک مثال ہے کہ جب تمام راستے بند ہو جائیں تو دعا کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جب تصادم میں ایک فریق طاقت اور جبر کا استعمال کرے اور دوسرا فریق اخلاقی اور روحانی مزاحمت کا، تو فوری فتح شاید طاقت کی ہو جائے، لیکن تاریخ اور لوگوں کے دلوں میں بالآخر کس کا بیانیہ زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے؟